جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل ہی گیا ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز۔ پہلی بات کہ نماز کہتے کسے ہیں، نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز اللہ رب العزت کی عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ کے کئی معانی آتے ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا کرنا، صلاۃ کا ایک معنی جلانا، صلاۃ کا ایک معنی تعظیم کرنا، اور صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ گرم کر کے کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا۔ اور عربی قاعدہ اور اصول ہے کہ جو لغوی معنی ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، جب اس کو کسی کا نام رکھا جائے تو اس میں آپس میں مماثلت اور مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان مخصوص اعمال اور ارکان کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی ان کے معانی ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا کرنا، تو صلاۃ دعا ہے اپنے لیے، والدین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ صلاۃ کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور ہم دیکھتے ہیں تعظیم کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا، جھک جانا، نیاز جبیں کو جھکا دینا، سجدہ کر دینا، یہ تمام تعظیم کے طریقے ہوتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس نماز اور اس صلاۃ کے اندر بطریق اتم موجود ہیں۔ نماز کا معنی ہے جلانا، تو یہ نماز بھی انسانیت کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو یہ نماز اس گناہ کو جلا دیتی ہے۔ صلاۃ کا معنی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا، تو یہی وہ نماز ہے جو سبب بنتی ہے ٹیڑھے اخلاق، برے کردار کو سیدھا کرنے کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو روکتی ہے برائی سے، برے کاموں سے، فحش سے روکنے والی چیز یہ نماز ہے، یہ صلاۃ ہے۔ نماز کتنی اہمیت کی عبادت ہے، کتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جتنی عبادات ہیں اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام یا بذریعہ کشف حضور علیہ الصلاۃ پر نازل فرمائی، ہر عبادت کے درمیان ذریعہ، واسطہ، لیکن یہ نماز وہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر نہیں بھیجا بلکہ آقا علیہ الصلاۃ کو عرش بری پر بلایا۔ معراج کی رات جب اللہ رب العزت کے حضور
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جانا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کو جب ملنے جاتے ہیں تو وہ رخصت ہوتے وقت تحائف سے نوازتا ہے، اپنی توفیق اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت نے واپسی پر جن تحائف سے، جس تحفہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس پوری امت کو نوازا، وہ یہ نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بھیجنے کے لیے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں رکھا، ڈائریکٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد فرمائی۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل افضل، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کر دینا، یہ اللہ رب العزت کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اور پھر اندازہ لگائیے کہ کسی عمل پر، کسی عمل کے نہ کرنے پر اتنی تاکید اور اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے سختیاں نہیں ہیں جتنی نماز کے بارے میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں بچے مکلف نہیں ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پہ لگا دو، اپنے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ، عادت بناؤ۔ عادت نہیں بن رہی، عمر کے 10واں سال آ گیا پھر بھی عادت نہیں بن رہی، تو فرمایا کہ اگر سرزنش کرنی پڑے، مار لگانی پڑے تو کرو، لیکن نمازی بناؤ۔ مکلف نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا سخت حکم ہے کہ اگر مارنا بھی پڑے بچے کو، کٹائی کرنی پڑے، نماز میں سستی کر رہا ہے تو نماز پر لگاؤ۔ یہ اہمیت ہے اس نماز کی۔ اور پھر کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، ٹانگیں جواب دے گئی، معذور ہے، عذر ہے، تو معافی مل گئی، فرمایا نہیں، بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بیٹھا نہیں جاتا، تو اب معافی ہو گئی، ابھی بھی معافی نہیں ہوئی، لیٹ کر پڑھو۔ پانی موجود نہیں ہے، اب معافی ہو گئی، فرمایا نہیں، اب بھی معافی نہیں ہے، تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ ہاتھ نہیں ہے، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا جب ہاتھ ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اب چھٹی ہو گئی، اب بھی چھٹی نہیں ہوئی، اپنے اعضاء کو زمین کے ساتھ رگڑے، اپنا تیمم مکمل کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اتنی تاکید کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاد کتنا فضیلت والا عمل ہے، اور جب دشمن کے سامنے صفیں لگی ہوں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو نماز اس وقت بھی، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت بھی یہ نماز معاف نہیں ہے۔ اس وقت پھر ترتیب بتائی شریعت نے کہ سارے اگر جا سکتے ہو سارے نماز پڑھو، اگر نہیں جا سکتے تو اپنی صفوں کے، اپنے مجاہدین کی دو حصے کرو، ایک حصہ جائے نماز پڑھ کر آئے، دوسرا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، وہ واپس آئے، یہ جائے نماز پڑھے۔ نماز کی اس وقت بھی چھٹی نہیں ہے۔ اس قدر فضیلت والا عمل، اس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے تاکید والا عمل ہے، اور آج ہم اپنے عمل کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا عمل ہے کہ مجاہدین دشمن کے سامنے ہیں پھر بھی معاف نہیں ہے، ہمارا کوئی عذر نہیں ہوتا، اپنی طرف سے بنایا ہوا عذر ہوتا ہے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
اتنی اہمیت کی حامل کہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں 92 مقامات پر آیا ہے۔ 92 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لذکری، مختلف طریقوں سے نماز کا حکم دیا، بار بار دیا، بار بار اس کا تکرار فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے موقع پر جو وصیت فرمائی، اس میں جس عمل پر سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ نماز ہے۔ سب سے زیادہ زور جس پر دیا وہ نماز ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے آخری الفاظ، وصیت پہلے ہو چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آخری الفاظ وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کے اور اپنے نیچے والے طبقے کا خیال کرنا۔ یہ دو باتیں ارشاد فرماتے فرماتے حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی عمل پر اتنی تاکید نہیں فرمائی جتنی نماز کے بارے میں تاکید فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا، تمہارا کیا خیال ہے کسی آدمی کے گھر کے پاس نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، وہ ہر روز 5 مرتبہ اس نہر میں جا کر غسل کرتا ہو، تو بتاؤ کہ کیا کوئی گندگی، کوئی غلاظت اس کے بدن پر رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل نہیں رہ سکتی، بالکل نہیں رہ سکتی۔ 5 مرتبہ دن میں غسل ہو رہا ہے، مختلف اوقات میں ہو رہا ہے، گندگی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، یہی حالت 5 نمازوں کی ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی غلطی، کوئی خطا رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے 5 نمازوں کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو یہ جمعہ کی نماز اور یہ 5 وقت کی نماز پورے ہفتہ کے اندر ہونے والے صغیرہ گناہوں کی، یاد رکھیے صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ ہے۔ یہ 5 نمازیں صغیرہ گناہوں کے لیے، اور ساتھ جمعے کا بھی اہتمام کر لیا، نماز جمعے کا بھی اہتمام کیا، تو یہ پورے ہفتے کے اندر ہونے والے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے یہ کفارہ ہے۔ پھر مختلف نمازوں کے مختلف اوقات میں حضور علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ رب العزت کے ذمہ میں آ گیا، اور آگے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز میں سستی کر جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذمے میں خلل ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں داخل کریں گے۔ اور پھر ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا۔ ٹھنڈی نمازوں سے آگے وضاحت خود فرمائی کہ ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح کی نماز، عصر کی نماز،
فرمایا جو ان کا اہتمام کرے گا داخل الجنہ، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھا کر ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ عصر کی نماز تم سے پہلی امتوں کو بھی دی گئی تھی، تمہیں بھی دی گئی ہے، لیکن پہلی امتوں نے اس کو ضائع کر دیا، اس کی حفاظت نہیں کی۔ اگر تم حفاظت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا۔ اور مغرب کی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الصلاة عند اللہ صلاة المغرب، اللہ رب العزت کے ہاں تمام فرض نمازوں میں جو سب سے فضیلت والی نماز ہے، فرمایا وہ مغرب کی نماز ہے۔ اور جو اس کے بعد 2 رکعات پڑھ لے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر فرمائیں گے اور اس کے اندر وہ رہے گا۔ اور عشاء کی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے نصف رات، آدھی رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی، جا کر سو گیا۔ صبح جب پھر نماز کا وقت ہوا، پھر مسجد کی طرف آیا، فجر کی نماز بھی مسجد میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو فرمایا جس نے عشاء کی پہلے پڑھ چکا تھا نصف قیام وہ ہو گیا، اب صبح کی آ کر پھر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، نصف یہ ہو گیا۔ تو جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا کہ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں رہا۔ یہ ہے نمازوں کے فضائل۔ پھر ہر چیز کی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری خوبی بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے۔ یہاں ہمارا جمع ہونا یہ اس جماعت کی ظاہری خوبی پر دلالت کرتا ہے۔ ہمارا قیام، رکوع، سجود، جلسہ قومہ کرنا یہ اس نماز کی ظاہری خوبی پر دلالت کرتا ہے۔ اس نماز کی ایک باطنی خوبی بھی ہے، اور وہ باطنی خوبی یاد رکھیے اس نماز کا خشوع و خضوع ہے۔ صرف نماز کا اہتمام نہیں کرنا، خشوع و خضوع کا بھی خیال کرنا ہے۔ خشوع و خضوع کیا مطلب؟ خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، نظروں کا جھکانا۔ تو یہ خشوع اور خضوع جسم میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نظر آنا چاہیے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی نمازوں کو دیکھیے کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور دل کے اندر بھی خیال ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، یہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، تو کم از کم اتنی کیفیت ضرور ہونی چاہیے، ہر وقت یہ استحضار ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کم از کم درجہ ہے، ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ عبادت اس طرح کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر اس عبادت کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہر مومن سمجھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا خشوع صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنا چاہتے ہو
تو پھر کیا کرو؟ استعینوا بالصبر، ایک تو صبر کا دامن نہ چھوڑو اور دوسرا نمازوں میں مشغول ہو جاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آندھی چلتی، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، یا کسی جہاد کے موقع پر، جنگ غزوہ کے موقع پر مسلمان مشکلات کا شکار ہوتے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے اور تب تک مشغول رہتے جب تک وہ آنے والی آزمائش ختم نہ ہو جاتی۔ تب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ نمازوں میں مشغول رہتے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی نمازیں دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب آذان سنتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آنکھیں لال ہو جاتی، رگیں پھولنا شروع ہو جاتی۔ لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ اے عبداللہ رضی اللہ عنہ، آذان ہم بھی سنتے ہیں، آذان آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہماری یہ کیفیت نہیں بنتی جو آپ کی آذان سن کر کیفیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس آذان کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ جائے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی جو میری کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے اپنے ساتھی ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے، قیام کرتے تو اتنا لمبا قیام ہوتا کہ ہم سمجھتے اب رکوع ہی نہیں کریں گے، اور جب رکوع میں جاتے تو اتنا لمبا رکوع ہوتا کہ ہم کہتے اب رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں، اور جب سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ، پوری رات سجدہ کرتے رہتے، حتیٰ کہ ان کی ساکت ہونے کا یہ عالم تھا کہ اگر رکوع کی حالت میں ہوتے یا سجدہ کی حالت میں ہوتے یا قیام کی حالت میں ہوتے تو پرندے کوئی درخت یا اس طرح کی چیز سمجھ کر آ کر ان کے اوپر بیٹھ جایا کرتے۔ یہ ان کی نماز کی کیفیت تھی۔ اور پھر نماز پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھنی ہے، لیکن ساتھ جماعت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جماعت کا اہتمام کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز گھر میں پڑھنے والے آدمی کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے بچوں کا اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھر جلا دیتا جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور میں لوگوں کو دیکھا کرتے کون نماز میں شریک ہے کون شریک نہیں ہے۔ ایک موقع پر فجر کی نماز پڑھائی، پیچھے دیکھا، حضرت سلیمان بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، فوراً ان کے گھر گئے، والدہ سے وجہ پوچھی تو والدہ نے کیا جواب دیا؟ والدہ نے کہا کہ ساری رات عبادت کرتا رہا، اتنی عبادت کی تھکن ہوئی، آنکھ لگ گئی، صبح کی نماز میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خوش نہیں ہو گئے کہ بڑا اچھا کام کرتا رہا، چلیں دنیاوی کام میں تو مشغول نہیں تھا، دین کا ہی کام کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، کل شریک ہو جائے گا۔ نہیں، ڈانٹا اور فرمایا کہ صبح کی جماعت کے اندر شریک ہونا یہ اللہ رب العزت کو ساری رات عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے، اپنے ساتھیوں کو فرمایا کرتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ تم دیکھا کرو کون نماز میں شریک ہے کون نہیں ہے، جو نہیں ہے تو اس کے گھر جاؤ، وجہ پوچھو، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل نکالو، اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے پھر بھی نماز میں اور جماعت میں شریک نہیں ہوا تو اس کا عتاب کرو۔
تو میرے بھائیوں، نماز بڑی فضیلت والا عمل ہے، اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیوں آئے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ پہلا جواب ان کا جو اللہ رب العزت نے نقل کیا، اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل چونکہ نماز ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ یہ نماز ہے۔ اتنی سخت وعید ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان اگر فرق دیکھنا چاہتے ہو تو مومن وہ ہے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی ایک نماز فوت ہو گئی، ایک نماز، آج ہمیں اہمیت ہی نہیں ہوتی، ایک نماز ہی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، ایک نماز قضا ہو گئی، وقت گزر گیا، نماز رہ گئی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال بھی اور اس کے اہل و عیال بھی اس سے چھین لیے گئے۔ ایک نماز کی یہ اہمیت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی، خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی، با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت